اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن بھائیوں، آپ لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ بات جو ہو رہی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے ان میں الفاظ کیسے شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب کیفیت ہے، کچھ عجیب سی بات ہے، ہوتا کیا ہے، اور اس وقت جو میری یہ شخصیت ہے یہ کہاں ہوتی ہے اور میں کیا ہوتی ہوں، آئی ڈونٹ نو۔ بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ آئی ایم ناٹ اے اسپیشل اینی مور، ہوتا ہوگا لازمی۔ اللہ تعالیٰ کی مطلب جو بھی یہ معاملہ ہے لازمی ہے کہ اگر کچھ کہنے چاہو اس وقت تو ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موضوع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اچانک کہیں ایسا مشاہدہ ٹک جاتا ہے نظر تو عجیب سے الفاظ آتے ہیں جو اس سے پہلے غور ہی نہیں ہوتے، اور عجیب سی بات ہوتی ہے جو کہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ابھی ہاں، بعض دفعہ لگتا ہے کہ ہم نا بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر دوسرے کو صحیح نہیں لگ رہی ہوتی۔ جس بات کی ہم تائید کر رہے ہوتے ہیں اسی بات کی وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی مزاج اپنے مزاج میں بہت رنگ رکھتا ہے۔ ان سب رنگوں میں سب سے زیادہ جو مشترک شے ایک جیسی ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان تب تک خدا سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خود سے راضی نہ ہو۔ ہے نا عجیب بات؟ بس اس آیت پہ یہ سوال رکیا اور بس پھر پتہ نہیں کیا کیفیت ہوئی اور کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ چلیں بات کرتے ہیں اس پہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں ایک ایک کر کے خواہشات نہیں گنوائی گئیں کہ یہ شے کے لیے، یہ انسان کے لیے، یہ فلاں خوشی حاصل کرنے کے لیے خواہش کی لسٹ نہیں۔ خواہشات کو معبود بنانا، خواہشات کرتا کون ہے؟ انسان۔ کس جگہ اکٹھی کرتا ہے؟ اپنے دل میں۔ کس جگہ پالتا ہے؟ اپنے ذہن میں۔ مجموعہ اکٹھا کیا تو سامنے ایک صورت، ایک وجود آیا۔ وہ وجود اپنا ہی وجود تھا، میری ذات ہی تھی جس میں یہ خواہش کا ہیر پھیر جاری ہے۔ اپنی ذات کو ترجیح دی تو خدا کی بات کو بھلا دیا، خود کو خوش رکھا تو خدا کو ناراض کر دیا۔ اللہ پاک ہر کام کے کچھ قاعدے بتاتے ہیں، کچھ رولز رکھتے ہیں، لمٹس، حدود رکھی ہوئی ہیں، مگر انسان چاہتا ہے کہ مرضی سے جو دل چاہے کرے، بنا نکاح کے جسمانی تعلق رکھے، چاہے جتنوں کے ساتھ جیسے بھی، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ حدود ہیں، لمٹس ہیں، بنا نکاح جسمانی تعلق زنا ہوگا، اس کی سزا ملے گی، کنوارے انسان کو بھی اور شادی شدہ زانی کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کے پاس یہ سہولت موجود تھی کہ گھر تک محدود رہتا۔ مگر وہی بات کہ آنکھوں کے نظارے، آنکھوں کی خواہشات، نفس کی رنگینیاں اس کا معبود بن گئیں۔ ترجیح جسم میں پلنے والے پتلے کی خواہشات کو دی گئیں، تو انسان تب تک راضی نہیں ہو سکتا کسی سے بھی، نہ کسی انسان سے، نہ خدا سے، جب تک کہ وہ اپنی ذات سے راضی نہ ہو جائے۔ بڑی سیدھی سی مثال ہے، کوئی انسان خوش ہے، اس کو ہر شے اچھی نظر آ رہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس خوشی کو محسوس کریں، دیکھیں، وہ بھی خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے، جبکہ اسی گھر میں موجود کوئی دوجا فریق اسی وقت میں کچھ اور سوچ رہا ہے۔ ماحول بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے، مگر سوچ میں فرق ہے۔ باہر سے سب ایک جیسا دکھتا ہے، مگر اندر سے ہر دنیا، ہر انسان کی اپنی مزاج کے سفر پہ ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں سورہ فجر میں کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ، ایسے کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ اس آیت میں ایک مکمل فلسفہ ہے۔ کوئی کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو راضی ہو، میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے، ہن راضی ہیں؟
اب بھی راضی ہو یا نہیں؟ آر یو اوکے ناؤ؟ مطمئن ہو؟ جو پلان بتایا تھا اس پہ، جو ٹائم ٹیبل بتایا تھا اس پہ خوش ہو نا؟ بیماری سے شفا کا تم نے اس پہ عمل کیا؟ مکمل وقت پہ خوراک لی؟ چہل قدمی کرتے رہے تھے یا نہیں؟ دوائی جتنی مقرر کی جو بتائی تھی اتنا ہی استعمال کیا نا؟ تو اگلا بولے گا کہ جی ہاں میں بالکل تندرست محسوس کر رہا ہوں خود کو، آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا، میں اب فٹ ہوں، مائنڈلی بھی فزیکلی بھی، بہت تھینکس آپ کا۔ یہ ہوا ایک حصہ آیت کا سادی سی مثال سے کہ واپس لوٹ ایسے کہ تو مجھ سے راضی۔ انسان راضی کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کو کچھ نصیحتوں پہ عمل کر کے صحت ملی، اس نے خود میں تندرستی محسوس کی، وہ اپنی طاقت سے انرجی سے خوش ہوا، توانائی لوٹ آئی، وہ اپنی صحت سے مطمئن ہوا، دیکھنے میں بھی صحیح لگ رہا ہوں اور اندر سے بھی طاقت محسوس ہو رہی ہے اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں اب ٹھیک ہوں، سیٹ ہوں۔ یہاں یہ انسان میں یعنی اس کی میں، ایگو، سیلف، وہ اپنی ذات سے خوش ہوا ہے، راضی ہوا ہے۔ پہلے راضی ہوا ہے اپنے معمولات سے، اپنے حالات سے، اپنی صحت سے، اپنے ہر تعلق سے مطمئن ہوا ہے، خوش ہوا ہے، راضی ہوا ہے۔ اس کو تسلی اپنی ذات پہ ہوئی ہے، اس کا نفس مطمئن ہوا ہے اپنے پہ، تسلی میں آ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ میں، ہم میں، ہر انسان ایک بہت ہی سادہ سا سوال اکثر پوچھتا رہتا ہے ایک دوسرے سے، جب کوئی نیا لباس پہنا، کوئی نیا ہیئر سٹائل اپنایا تو میل فیمیل سب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، کیسا دکھ رہی ہوں، یہ ہیئر سٹائل سوٹ کیا ہے یا نہیں، یہ ڈریس مجھ پہ سوٹ کیا یا نہیں، سب جو بھی کہیں، مگر جب تک آئینہ دیکھ کر خود اپنی تسلی نہیں ہوتی کہ ہم ویسا دکھ رہے ہیں جیسا کہ ہماری خواہش ہے، تب تک انسان کی تسلی نہیں ہوتی جب تک خود کی تسلی نہ ہو۔ اپنے لباس پہ، جسم پہ، کسی شے پہ، کیونکہ جب تک آپ کی نگاہ کے نفس کے مزاج میں وہ شے فٹ نہیں ہوگی تب تک نفس مطمئن نہیں ہوتا۔ کوئی کچھ بھی کہے، واہ واہ بھائی جان کیا لگ رہے ہیں، یا آپی جان کیا بات ہے، آگے سے ہم یہی کہتے ہیں نہیں نہیں یار کچھ کمی ہے، رنگ اتنا سمجھ نہیں آ رہا، یہ شرٹ تو اتنی سوٹ نہیں کر رہی۔ اب آپ کی سوچ سے اس کی سوچ نہیں ملی، چاہے آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں، مگر جب تک انسان کی اپنی تسلی نہ ہو وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اتنی بڑی ذات اللہ پاک تخلیق کرنے والا انسان کو کہتے ہیں کہ واپس آؤ، تو اس حالت میں کہ تو مجھ سے راضی، تو پھر اللہ تجھ سے راضی۔ تو اگر میرے سے راضی نہیں انسان کہ یہ کیا رنگ بنا دیا میرا، یہ میرا ناک کیسا ہے، پلاسٹک سرجری کروانی پڑے گی، مجھے کہاں پیدا کر دیا، کاش ماں باپ یہ نہ ہوتے، کاش میں یو ایس اے میں ہوتا۔ اب ایسے بندے یا بندی کو ارد گرد کے لوگ جو بھی تسلیاں دیتے رہیں کہ نہ بھائی نہ بہن، یو آر لکنگ سو کیوٹ سو ہینڈسم، مگر نہیں، جب تک اس کی اپنی تسلی نہیں ہوگی کہ میں خوبصورت ہوں، اچھا ہوں، تب تک وہ راضی نہیں ہوگا اپنے نفس سے، اس نفس سے جو جس کو اس نے معبود بنا لیا ہے، اس خواہش کو، یعنی جان میں اطمینان نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، کیونکہ خواہش کہتی ہے تمہارے پاس یہ ہے ہی نہیں، وہ دوجے کے پاس ہے، بس لگاؤ دوڑ، ریس لگاؤ، بھاگو، مجھے بھی ویسا ہی بننا ہے جیسا وہ ہے، اور جان آپ کی پھنس جاتی ہے بھاگ دوڑ میں، اس شے کے حاصل کرنے کی لگن میں، سکون اطمینان گیا، اور نفس کو تسلی تب تک نہیں ملے گی جب تک کہ وہ شے مل نہ جائے۔ انسان کی سوچ، اس کا اپنا فوکس اس شے پہ اس طرح ٹکا ہوتا ہے کہ وہی شے چاہیے، وہی بندہ چاہیے، ورنہ اس کے بغیر
کوئی اس سے اچھی شے یا اچھا بندہ قبول بھی نہیں، میرا دل راضی نہیں، چاہے کوئی اس سے بہتر شے ہو یا اچھا انسان ہو، میرا دل راضی ہوگا تو اسی پہ ہوگا، بس بات ختم۔ خود سے تو شکر کب ادا کریں گے رب کا؟ اب ایک انسان، ایک اطمینان والی جان اپنی حالت سے، اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے ہر حال میں راضی ہے، خوش ہے، صبر ہے، شکر ہے، ہر بات کو قبول کرتا ہے، کام ضرورت کے مطابق پورا کرتا ہے، خواہش کے مطابق نہیں۔ تو جس کام کی ضرورت ہو، جس کا وقت ہو، اس کو قبول کر کے اس کے مطابق ادا کرنا، عمل کرنا سمارٹ ورک ہے، ایکٹیو مائنڈ ہے۔ جبکہ دل کر نہیں رہا اس کام کو کرنے کے لیے، سستی ہے، بوریت محسوس ہو رہی ہے، بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، کرنے کے باوجود دل قبول نہیں کر رہا اس بات کو کہ اس کام کو پھر بھی کرنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، دل تو قبول نہیں کر رہا، دل راضی نہیں ہے اس کام کو، تو دل، یہ نفس مطمئن بھی نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ راضی نہیں ہوئے اپنی ذات سے، آپ اپنے آپ کو اس طرح قبول نہیں کر رہے جس طرح کے وقت کی ضرورت ہے، آپ راضی نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے، بھاگ دوڑ لگی رہی، چھینا جھپٹی لگی رہی، حاصل کرنے کی لگن دماغ پہ سوار رہی، تو اتنی بے چینی میں دل کو مطمئن ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ نہ دل مطمئن ہوگا، راضی ہوگا، اور نہ پھر یہ سٹیج آئے گی کہ آج تم خوش ہو، راضی ہو تو لوٹو رب کی طرف شکر ادا کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا، اور یہ قبول کرتے ہوئے کہ تو پہلے خدا سے راضی ہے، راضی ہوا اس کی تقسیم سے، اس کے فیصلوں سے، اس کی نعمتوں سے جو بھی تمہارے حصے میں آئیں، تو تم پھر راضی ہو اپنے دل سے۔ تو اپنے دل سے راضی ہو گئے تو اب تم رب سے راضی ہو گئے، پہلے تم نے راضی ہونا ہے۔ دیکھو رب الکائنات وہ شان والا اختیار دیتا ہے کہ ایسے لوٹ اس حالت میں کہ تو رب سے راضی، تو رب تجھ سے راضی، اور اس کا انعام شامل ہو جا انعام یافتہ بندوں میں، اور جنت میں آ جا سکون کی، اطمینان کی۔ ہر ایک خواہش معبود ہے اگر معبود بنا لی جائے، اور اے جان اگر تم مطمئن نہیں اپنے دل سے، یعنی اپنے ہی دل سے تم راضی نہیں اپنے حالات سے، تو جان مطمئن نہیں ہے۔ پھر لوٹنا جو تھا اس حالت میں کہ تو رب سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اس کا مزاج بدل گیا کہ اے نامطمئن ہونے والی، بے چین دل والی ذات، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ یہاں رب کون ہے؟ وہ رب جس کے لیے فرمایا گیا، کیا تو نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو اے بے چین نفس، اپنے نفسی رب کی طرف لوٹ۔ تو نہیں راضی ہوا اپنے حالات سے، تو کبھی راضی نہیں ہوگا اپنی ذات سے، کبھی مطمئن نہیں ہوگا اپنے مزاج سے، تو اپنے آپ سے راضی نہیں، تو رب سے راضی نہیں، اور یہاں سے انعام یافتہ بندہ بن گیا مغضوب علیہم ولضالین۔ لوٹ اب عذاب والوں کے ساتھ، بہکے ہوئوں کے ساتھ، جنہوں نے ہدایت قبول نہ کی، جو مطمئن نہ ہوئے اپنے حالات سے، جنہوں نے قبول نہ کیے وہ فیصلے، وہ حدود جو رب نے مقرر کیے تھے۔ اتنا یاد رکھو اے درویش مزدور، اے انسان، یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ مختار کل ہے، ٹوٹل مکمل مالک اختیار والا۔ ہونا وہی ہے جو اس کی چاہت ہے، وہی ہونا ہے،
قبول نہیں کروں گی تو نفس اطمینان میں نہیں آئے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری آزمائش لی جائے گی کہ تم کتنی صبر والے ہو۔ آزمائش لی جائے گی کسی شے سے، اگر قبول کر لے گی تو پھر انعام ملے گا، مگر آزمائش کے بعد ملے گا۔ ملتا ہے انعام مگر آزمائش کے بعد ملے گا۔ اس آزمائش میں گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا، قبول کرنا وہ سب حالات، اللہ کا ہاتھ تھامے رکھنا۔ انشاءاللہ وہی ہوگا جو انسان تو چاہتا ہے، مگر چاہت قبول کر لینا اپنے رب کی، اس کی چاہت کے بعد جو تو چاہتا ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ تو قبول کر لینا پہلے رب کی چاہت کو جواں مرضی سے، بدکنا مت، رکنا مت، ورنہ خواہش جو روک رہی ہوگی، خواہش جو رکاوٹ بن رہی ہے، خواہش جو اس کے مقابلے میں بتا رہی ہے کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا مت کرو جو اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ ویسا کرو جیسا میں بتا رہا ہوں۔ بس معبود میں فرق پڑ گیا، رب اور نفس۔ تو راضی تو اپنی ذات سے ہونا ہے پہلے، اتنا اختیار ہے تیرا، اب راضی ہو یا نہ شکر، تیری مرضی، تجھے راستہ دکھا دیا گیا۔ فی امان اللہ۔